جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا۔ پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، ان کا بیٹھ جائیں یہ پتاشے کی طرح، معلوم ہوا نہیں ہے تو کھڑے رہے۔ تو دوسرا وار، مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو۔ معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی ہے، ہم نے جتنا دبایا، وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو تیسرا بار آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس۔ دیکھو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں، اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے۔ اگر اسے دولت چاہیے، وہ اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ تینوں ہی لالچ ہے نا دنیا میں۔ ویسے تو زر، زن، زمین، آپ کے ہاں یہ تین زے مشہور ہیں، زر، زن، زمین۔ زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے، قوت سمجھ لیجئے، دبدبہ سمجھ لیجئے۔ زن، زر اور حکومت، تینوں پیشکشیں انہوں نے کی۔ دیکھیے، یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک۔ نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا، یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا۔ یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش، کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالچ جو ہے یہ انہیں ہٹائے۔ کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے، انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے۔ چچا نے جب بات کی ہے آ کر، حضور نے فرمایا، چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عزیمت میں نے کہا تھا، صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا، نہ کسی ٹیمپٹیشن سے، نہ کسی